اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور کتنی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھیں، گنہگار تھیں، جس میں بسنے والے لوگ سرکش تھے۔ وانشانا بعدہا، اور پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا قومن آخرین، اور قوموں کو، قوم نوح کے بعد قوم عاد، قوم عاد کے بعد قوم سمود۔ فلما احسوا باسنا، تو جب انہیں احساس ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، جب اس کے آثار شروع ہو گئے، اذا ہم منہا یرکضون، تو اب وہ لگے ایڑیاں رگڑنے۔ لا ترکضوا، اب ایڑیاں نہ رگڑو، وارجعوا الی ما اترفتم فی، اب جاؤ ذرا واپس اپنے اسی محلات میں جہاں تمہارا وہ سامان جو ہے عیش کا وہ پڑا ہوا ہے۔ ومساکنکم، اور اپنے انہی مسکنوں میں جاؤ، محلات میں جاؤ، حویلیوں میں جاؤ، لعلکم تسألون، شاید وہاں کوئی تمہارے لیے، کوئی تمہارا پرسان حال ہو، کوئی تمہارے بارے میں کوئی خیر خبر لینے والا ہو۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کیونکہ حقیقت منکشف ہو چکی ہوگی، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، واقعہ یہ ہے کہ ہم خود ہی ظالم تھے، ہم ہی گناہگار تھے، ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ہے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو یہی وہ کہتے رہے، یہی ان کی بات رہی، ان کے زبانوں پر یہی بات بار بار آتی رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا، دو الفاظ آئے ہیں، حصید وہ کھیتی جو کٹ چکی ہو، جو ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہو، اس کھیتی کے مانند جو کٹ چکی، یا خامدین وہ آگ جو بجھ چکی، وہ شعلہ کے جو بجھ چکا اب راکھ بن کر رہ گئی ہو، بجھی ہوئی راکھ یا کٹی ہوئی کھیتی کے مانند ہو کر رہ گئی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ کوئی اپنے لیے کھیل اور کوئی دل بہلاوا اختیار کرتے، لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس سے کوئی شغل کر لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا۔ یعنی یہ جو دنیا ہم نے بنائی ہے یہ تو پختہ قوانین پر ہے، اس کی سنت اللہ جو ہے اس کی بہت ہی پختہ ہے۔ یہاں قوموں کے عروج اور زوال کے جو قواعد ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اٹل ہیں، وہ ضابطے جو ہیں وہ ناقابل تغییر ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ تاریخ کا کہ جو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ تاریخ انسانی کے بہت سے نظریات ہیں۔ اسپینگلر کا ایک ویو ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں اور تمدن ابھرتے ہیں، پھر یہ کہ وہ کمزور پڑتے ہیں، پھر ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے نظریات ہیں تاریخ کے بارے میں، یا پھر مارکس نے دیا ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا ایک نظریہ دیا، تو وہ تمام چیزیں قرآن کا بھی ایک نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک کشاکش چل رہی ہے حق و باطل کے مابین۔ جسے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی، یہ حق و باطل کی ایک کشاکش چل رہی ہے، ایک دشمنی ہے، عزازیل شیطان لعین ابلیس اور اس کی نسل اور اس کے ایجنٹ ایک طرف ہیں، اور اللہ کے نیک بندے، انبیاء و رسل، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، یہ سب دوسری طرف ہیں۔ ان کے مابین ایک کشاکش ہے، کشمکش ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اور اس میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مختلف مواقع پر حق کو دے مارتے ہیں باطل کے سر پر، یعنی یہ تصادم جو ہے، ویسے تو حق و باطل کی کشاکش اور تصادم جاری رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایکسپلوسو ہو جاتا ہے، یہ تصادم نمایاں ہو جاتا ہے، یہ باقاعدہ ایک مارکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر حق، یعنی حق کی طاقت، جو کوئی قوت ہوتی ہے حق والی، جماعت ہوتی ہے، گروہ ہوتی ہے، کوئی امت ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا جمعیت کھڑی ہو جاتی ہے حق کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو باطل کے سر پر دے مارتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، حق کو دے مارتے ہیں باطل پر۔
فَيَدْمَغُهُ وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ اور پھر وہ باطل جو ہے وہ یقیناً وہاں سے کھسک جانے والا ہوتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تمہارے لیے تباہی ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو۔ اسی میں ہے جو اس دور میں پھر جو ایک بڑا زبردست معرکہ ہونے والا ہے، جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا، آرمگڈون، جو کرسچین ٹریڈیشن کی روح سے، اور ملحمۃ العظمیٰ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جس کے لیے کہ علامہ اقبال نے بھی بڑی صحیح جو ہے وہ ایک پیشن گوئی کی ہے یا نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، وہ تہذیب جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ طٰہٰ کے ان الفاظ میں، طریقتکم المثلیٰ، تمہارا مثالی تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب، تمہارا نظام، اس کو بڑا خطرہ درپیش ہے۔ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ جو قوت حق ہوتی ہے، کوئی جماعت کے جو تحریک، کوئی جماعت، کوئی طاقت، کوئی جمعیت جو حق کو لے کے کھڑی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اقبال نے جو بات کہی ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی وہ تلوار ہوتی ہے کہ جس سے وہ باطل کا قلع کما کرتا ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، اپنا محاسبہ کرتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں، غلط جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ نقشہ جو ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، ملائکہ مقربین، لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وہ اس کی عبادت کے سے استکبار کی بنا پر، تکبر کی بنا پر گریز نہیں کرتے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور اس میں نہ ہی کسی کاہلی اور کسل کو دخل دینے دیتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، ولا یفترون اور تھکتے نہیں ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون کیا انہوں نے زمین میں اپنے کچھ ایسے معبود اختیار کر لیے ہیں کہ جو ان کے اندر افزائش پیدا کریں گے اور ان کو پھیلائیں گے، ان کو ترقی دیں گے تاکہ یہ پھلیں اور پھول سکیں ان کی کرپا سے، ان کی نگاہ کرم سے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر اس میں ہوتے، اس آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ کے سوا بھی کوئی اور آلہہ ہوتے تو یہاں پہ لازماً فساد رونما ہو جاتا۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا، اللہ کے ساتھ آلہہ ہوتے، تو وہ یقیناً چڑھائی کرتے، وہ کوشش کرتے کہ یعنی بڑا خدا ہم کیوں نہ بنے، اس کے خلاف بغاوت کرتے۔ اسی طرح یہ کہ اگر یہ نظام جو ہے یہ تو بڑا ایک یونٹری نظام ہے، ایک وحدت ہے یہ، اور اس میں یہ کہ دو مرضیاں، دو رائیں، ان کا کوئی امکان نہیں ہے، ورنہ یہ کہ فساد ہو جاتا۔ اسی سے میں دلیل دیا کرتا ہوں کہ ہر ادارے کے لیے اس میں نظم ہو اور ہر طرح سے ٹھیک رہے معاملہ، سربراہ ایک ہونا ضروری ہے۔ فیملی یہ ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، بہت اہم ادارہ ہے، اس کا سربراہ ایک ہوگا، یا مرد یا عورت، لیکن یہ کہ مرد زیادہ حقدار ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اور ہمارے ہاں بھی جو فساد زیادہ ہے وہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے، اس میں یہ تثنیہ ہے، ثنویت ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے۔ اب ان کے درمیان کیا تقسیم ہو اختیارات کی، کوئی اس کے لیے بات بنتی نہیں ہے، کوئی تھیوریٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ یا تو ایک جو ہے وہ صرف ایک نمائشی اور درشنی ہوگا، یا صدر درشنی ہوگا، نمائشی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، یا وزیر اعظم جو ہے وہ کٹھ پتلی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ تقسیم جو ہے یہی غلط ہے۔ صحیح اور منطقی نظام اور توحیدی نظام جس کو کہا جائے گا وہ در حقیقت صدارتی نظام ہے، جس میں صدر کے پاس اختیار ہے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر آسمان اور زمین میں کوئی ایک اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو ان دونوں کے اندر فساد رونما ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون تو اللہ پاک ہے، پاکی ہے اللہ کی جو عرش کا مالک ہے ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی بات پرس کرنے والا اس سے نہیں ہے۔ وہم یسألون باقی سب جو کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔